بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، قصص الانبیاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت ہاجر علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کہ تیری کیا رائے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا: اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 برس تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ ازسر نو تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حاجر علیہ السلام کو بشارت دی کہ تیرا فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بما پیارے اور معصوم بچے اسماعیل کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم ان کو ذریعہ خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بما بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی اور کہتی: ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا: مجھے اللہ ہی کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس کے لیے کہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ پورا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیرخوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہ کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و سلامتی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا
کہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہو گئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے، وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنا لیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرا دیے، تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی قابل نشو نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا۔ ایک کہنے والا کہتا ہے، اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر دے۔ آپ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کر دی۔ پھر دوسری رات وہی خواب دیکھا، صبح اٹھے چند گائیں ذبح کر دی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا۔ اس کے بعد اگلی صبح آپ نے چند اونٹ ذبح کر دیے۔ آپ ہر رات ہی خواب دیکھتے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی آپ علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 10ویں رات کو بھی یہی حالت دیکھی کہ اسلام کی خاطر ذبح کر اللہ تعالیٰ کی امر کی تعظیم کی، اور آپ نے ارادہ کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا، اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوستوں کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور کہا، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور منع کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا، تو جانتی ہے ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا، نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ خلیل اللہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو بھی میں خدا کے راستے میں قربان کر دوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور اس کو اٹھا کر ڈھیلا مار دیا، اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، اپنے پیارے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو الٹا زمین پر لٹا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چھری چلا دی، لیکن چھری نہیں چلی، کیونکہ چھری کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر تو نے ننھے اسماعیل کا ایک بھی بال کاٹا تو میں تجھ کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو مزید تیز کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، چھری چل جا، میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، لیکن چھری کیسے چلتی؟ چھری کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ تم نے نہیں چلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آ کر مزید زور لگاتے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی۔
فرشتے آسمان سے زمین پر عجیب و غریب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل جا جنت سے مینڈا لے جا، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے ہٹا کر ان کی جگہ دمبا لٹا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور زور سے چھری چلاتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کا حکم ہوا۔ چھری نے مینڈے کا گلا کاٹا۔ گرم خون جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر لگا، آپ نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک مینڈا ذبح پڑا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ اللہ پاک کو اپنے پیارے خلیل کی یہ قربانی اتنی پسند آ گئی کہ تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے اس کو لازم قرار دیا۔ اسی لیے تمام مسلمان بڑی عید پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہیں۔ اللہ پاک کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔